یقیناً ٹوپی مسلمانوں کی شناخت ہے، سر کو ڈھانپنا سنت ہے۔ برصغیر میں ٹوپی کا استعمال کم و بیش ہر مسلمان کرتا ہے اور یہ ٹوپی سنت کے اعتبار سے پہنی جاتی ہے، لیکن آئے دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے، جنازے میں شرکت کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے، وہ لوگ سیاسی پروگراموں میں ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے کچے پکے مسلمان سیاستدانوں کی بڑی تعداد اور دوسرے لوگوں کو ٹوپی پہنانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر سیاسی پروگرام، جلسے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کون سا مقدس کام ہے جو ٹوپی پہن کر شرکت کی جاتی ہے؟ بعض لوگ تو فرقہ پرست جماعتوں کے سیاسی اجلاس میں بھی ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے نمائندوں کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے بنیادی فرائض سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ سیاسی جلسوں میں ٹوپی پہن کر پہنچنے والے کچے پکے مسلم سیاستدان ایک طرف اذان ہوتی رہتی ہے تو دوسری طرف وہ اپنے سیاسی آقاؤں کی جے جے پکارنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح سے سیاسی عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنے نام کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے سیاسی جلسوں میں ٹوپی کا استعمال کرنا عام بات ہو چکی ہے اور ٹوپیاں پہننے سے ہی انہیں عام طور پر اسٹیج ملتا ہے۔ کئی ایسے پروگراموں میں بھی ان ٹوپی دھاری لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو شرک کے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے اسلام کا نام کم، بدنامی زیادہ ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والے بی جے پی کے اجلاس ہوں یا پھر دیوالی و گنیش جیسے تہواروں میں ٹوپی دھاریوں کی شرکت ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے محض اپنے مفادات کی خاطر ٹوپی پہنا ہے اور دوسروں کو اپنی ٹوپی کے ذریعے سے ٹوپی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ صرف بی جے پی کے جلسوں و غیر مسلموں کے تہواروں میں ہی ٹوپی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ کانگریس کے بھی کئی سرکردہ لیڈران اپنے سیاسی آقاؤں کے جلسوں میں ٹوپی پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ان کی ٹوپی سے نہ انہیں کوئی ثواب مل رہا ہے، نہ ہی سیاستدان ان کا پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں۔ پھر بھی اب ٹوپی سیاست کی علامت بن چکی ہے۔ جس طرح سے مسلمان ٹوپی کا استعمال سیاست کے لیے کر رہے ہیں، اسی طرح سے کچھ لوگ اپنے سیاسی آقاؤں کی یوم پیدائش کے موقع پر کہیں پھل بانٹ رہے ہیں تو کہیں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کر کے دعا کی جا رہی ہے تو کہیں کسی مزار پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، مانو کہ ان کے سیاسی آقاؤں کے نام پر جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ کسی متقی و پرہیزگار شخص کے لیے ہے۔ ایسے مسلم سیاستدانوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے کبھی اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے نہ تو قرآن خوانی کروائی ہوگی اور نہ ہی ان کے مرحومین کے نام سے صدقہ جاریہ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا۔ جتنی محنت سیاستدانوں کے لیے کی جا رہی ہے، اگر اس کی آدھی محنت بھی اپنے ماں باپ، اہل و عیال، رشتہ دار اور اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں گے تو یقیناً یہ کام دنیاوی اعتبار سے اچھا ہوگا، بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے اور شریعت و خدمت کو اس کے مقام پر رہنے دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ ویسے بھی جن سیاستدانوں کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے، ان لوگوں میں سے بیشتر لوگ نہ تو کبھی مسلمانوں کے ہوئے نہ ہی مسلمانوں کے ہوں گے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔